آگے پھر حالت احرام میں کہ کچھ احکام اگلے رکوع میں بیان ہوئے ہیں کہ جب آدمی حج کے لیے جائے یا عمرے کے لیے احرام باندھا ہوا ہو تو اس میں شکار نہیں کرنا چاہیے. اس کے کچھ احکام ہیں کہ لا تقتلوا الصید، اے ایمان والو شکار نہ کرو اس حال میں کہ تم محرم ہو، احرام باندھا ہوا ہو. پھر اگلی آیت میں ایک اور مسئلہ یہ بھی بیان کیا ہوا ہے، اگر تمہارا سفر سمندر کے اندر ہو تو وہاں پر تمہیں شکار کرنے کی احرام کی حالت میں اجازت ہے، کیونکہ وہاں پر پھر انسان اور کچھ کھا نہیں سکتا. سمندر میں ظاہر ہے مچھلی کھائے گا، ہاں خشکی پر اور چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں، شکار نہ کیا تو پتے کھا لے گا، ساگ کھا لے گا، سبزی کھا لے گا. سمندر کے اندر پھر شکار کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، تو وہاں پر اجازت دی ہے، اس کے علاوہ احرام کی حالت میں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بیان فرمائی ہے، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ خبیث اور طیب جو ہے نا یہ برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ خبیث کی کثرت جو ہے یہ تعجب میں ڈالے، یعنی ہر جگہ پر کثرت جو ہے یہ معیار نہیں ہوتی. جس طرح ہمارا جمہوری نظام میں کثرت معیار ہے کہ جس کے زیادہ ووٹ ہو گئے تو وہ جیت گیا، جس کے کم ہے وہ ہار گیا. جس طرح علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ جمہوریت ایک ایسا نظام ہے اس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. بندے کا کوئی وزن نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہے، یعنی انسان کا، گدھے کا، کھوتے کا، کتے کا، ہر ایک کا ووٹ برابر ہے. اور دوسری طرف کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی بھی ہو تو اس کا بھی ووٹ کی وہی حیثیت ہے جو ایک شرابی کی ووٹ کی حیثیت ہے. تو اسلام میں اس چیز کا خیال تو رکھا گیا ہے کہ زیادتی کو یا زیادہ لوگوں کی رائے کو دیکھا جائے، اس کا احترام کیا جائے، لیکن اس کو ایسا معیار نہیں بنایا گیا کہ اسی پر فیصلہ ہوگا، بلکہ دوسری طرف کو دیکھنا بھی ضروری ہے کہ آیا یہ جو کثیر تعداد جس طرف جاری ہے آیا یہ درست راستہ ہے بھی کہ نہیں ہے، اس کو دیکھنا بھی ضروری ہے. اگلی رکوع میں ایک اور چیز یہ بیان ہوئی ہے کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون. یہ کچھ بدعات کا ذکر ہے جو عرب کے معاشرے کے اندر تھی کہ ان کے ہاں انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے جانوروں کے. بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے جو جس کے 5 بچے ہو جاتے تھے تو پھر اس کا کان کاٹ کے نہ چھوڑ دیتے، آزاد چھوڑ دیتے. یہ بحیرہ بن گیا بھائی، اس کو آج کے بعد کوئی نہ اس کا دودھ نکالے گا، کوئی آزاد کھلا چھوڑ دیتے، وہ پھرتا رہتا تھا. ان کا ایک عقیدہ ہوتا تھا کہ بس یہ بحیرہ ہے، اس کے ساتھ آج کے بعد نہ کوئی اس کا گوشت کھائے گا، حرام کر دیتے تھے، اس کو کھلا چھوڑ دیتے تھے. دوسرا صائبہ کہتے ہیں کوئی آدمی منت مانتا تھا کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں جانور جو ہے وہ چھوڑوں گا. وہ کام اس کا ہو جاتا تھا تو وہ بکری یا گائے یا جو بھی جانور جو منت مانی ہوتی تھی وہ خرید کر اس کو آزاد چھوڑ دیتا تھا. اس کو کہتے تھے صائبہ. اس کو پھر کوئی کھاتا نہیں تھا اس کو. وسیلہ ایسی بکری کہ جو پہلی بار نر اور دوسری مرتبہ مادہ بچہ پیدا کرے تو اس کو پھر وہ کہا کرتے تھے یہ وسیلہ ہوگی، اس کو بھی پھر چھوڑ دیتے تھے، اس کا کوئی گوشت نہیں کھاتا تھا. اسی طرح حام کسی اونٹ کا پوتا، یعنی ایک اونٹ ہے اس کا بچہ ہوا، آگے پھر اس بچے کا بچہ ہوا، یعنی اونٹ کا جو پوتا ہے وہ جب ہو جاتا تھا تو وہ جب بچہ اس کا جو ہے وہ سواری کے قابل ہو جاتا تھا تو پھر یہ جو دادا اونٹ اس کو کھلا چھوڑ دیا، اس کو کہتے تھے یہ حام ہے. اس کو پھر وہ کوئی اس کا گوشت نہیں کھاتا تھا. یہ اس طرح اپنے اوپر چیزیں حرام کی ہوئی تھیں، بدعات تھی، تصورات تھے من گڑت قسم کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرہ ولا صائبہ ولا وسیلہ ولا حام. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی حکم جاری نہیں کیا، تم نے اپنے طرف سے خود ہی اپنے اوپر چیزیں حرام کر دی ہیں. یہ من گڑت باتیں، فضول باتیں، اس طرح کی کوئی شریعت میں اور حکم میں یہ چیزیں نہیں ہیں.